امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے 25 رجب المرجب کی مناسبت سے یہ خوبصورت محفل اور مجلس کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے چند جملے عرض کرنا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام 7 صفر 132 ہجری کو امام علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تھی۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام ہے جسے ابوا کہتے ہیں، جہاں سرکار دو عالم کی والدہ ماجدہ جناب آمنہ کی قبر مبارک تھی۔ اس چھوٹی سی بستی میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تھی۔ امام علیہ السلام کا دور امامت کل 55 سال ہے۔ امام علیہ السلام نام موسیٰ رکھا گیا، اور حضرت کے القاب میں جو معروف ترین لقب ہیں، ایک لقب کاظم ہے اور ایک لقب باب الحوائج ہے۔ سلسلہ عصمت میں اور ائمہ علیہ السلام میں سے یہ واحد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ہستی ہے جن کا لقب ہے باب الحوائج، یعنی وہ دروازہ جہاں سے حوائج پورے ہوتے ہیں، وہ دروازہ جس سے حاجات لوگوں کی پوری ہوتی ہے، اور یہ وہ دروازہ ہے جس دروازے سے کبھی کوئی خالی نہیں لوٹا ہے۔ آپ اسی لقب سے اندازہ فرما سکتے ہیں کہ فیاضی کا کیا عالم ہوگا کہ دنیا جس کو باب الحوائج کے لقب سے یاد کرتی ہو۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی عباسیوں کے خلفاء کے دور میں گزری۔ امام علیہ السلام کی زندگی کا بیشتر حصہ وہ ہارون، دنیا جسے رشید کے لقب سے یاد کرتی ہے، ہارون رشید کے زمانے میں امام علیہ السلام کا اکثر دور امامت گزرا ہے۔ امام علیہ السلام نے تمام ائمہ کی طرح اپنی زندگی وقف کی تھی دین الہی کی سربلندی کے لیے اور خدمت دین کے لیے۔ اور میرے محترم یاد رکھیے، خوش نصیب ہے وہ انسان جسے اللہ دین کی خدمت کا موقع عطا کرے۔ ائمہ علیہ السلام کی پوری زندگی خدمت دین، نصرت دین، اعلاء کلمہ حق کے لیے گزری۔ امام علیہ السلام کی زندگی کے اور سیرت کے چند ایک اہم واقعات میں سے ایک واقعہ وہ ہے کہ علی ابن یقطین جو امام علیہ السلام کے شاگردوں میں ہے اور اصحاب خواص میں ہے، علی ابن یقطین کو جب ہارون نے وزارت عظمیٰ کی پیشکش کی تو علی ابن یقطین امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عرض کی، فرزند رسول، میرے لیے کیا حکم ہے؟ ہارون مجھے وزارت عظمیٰ کی پیشکش کر رہا ہے، کیا میں اس منصب کو قبول کر لوں یا نہ؟ اس وقت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، علی ابن یقطین تم اس منصب کو قبول کرو۔ علی ابن یقطین نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی فرمان کے مطابق اس منصب وزارت عظمیٰ کو قبول فرمایا۔ لوگ ہارون کے پاس یہ شکایت کرتے رہتے تھے کہ علی ابن یقطین موسیٰ کاظم کا پیروکار ہے، ماننے والا ہے اور شیعہ ہے۔ اس نے کئی مقامات پر علی ابن یقطین کو آزمایا، لیکن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ہدایات کی روشنی میں جو شخص زندگی گزار رہا ہو وہ کسی طرح سے بھی دشمن کی سازشوں کا شکار نہ ہو سکے۔ ہارون نے ایک مرتبہ بہت سارے تحائف اور ایک قیمتی لبادہ اور جبہ علی ابن یقطین کو عطا فرمایا۔ علی ابن یقطین نے وہ قیمتی لبادہ اور جبہ تحائف کے ساتھ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں بھیج دیا۔ امام علیہ السلام نے وہ جبہ یہ کہہ کے واپس کر دیا کہ علی ابن یقطین اس کی تم حفاظت کرو، ایک دن تمہیں یہ کام آئے گا۔ علی ابن یقطین نے امام کے حکم کو مصلحت سمجھ کے جبہ واپس لے لیا۔ ایک دن علی ابن یقطین نے اپنے خاص غلام جو نوکر تھا
اس کے نوکری سے ہٹا دیا اور فارغ کر دیا، اور اس نے جا کے ہارون کو یہ شکایت کر دی کہ علی بن یقطین امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا پیروکار ہے، اور آپ جو تحائف اور ہدایہ اسے بھیجتے ہیں وہ سب امام کی خدمت میں بھیج دیتا ہے، اور آپ نے وہ جو قیمتی لباس اور قیمتی لبادہ اور جبہ عطا کیا تھا وہ بھی اس نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں بھیج دیا۔ ہارون غصے میں آیا، علی بن یقطین کو دربار میں بلایا، اور دربار میں بلا کے پوچھا وہ جو لبادہ اور جبہ میں نے عطا کیا تھا وہ کیا ہوا؟ علی بن یقطین نے دربار میں بیٹھے غلام کو حکم دیا کہ جاؤ میرے گھر سے اور فلاں مقام پہ وہ موجود ہے اسے لے کے آؤ۔ غلام گیا اور وہ جبہ لے کے آیا، اور جب ہارون کے سامنے آیا تو ہارون بڑا شرمندہ ہوا اور کہنے لگا آج کے بعد میں تمہارے متعلق کسی حاسد کی خبر پہ یقین نہیں کروں۔ یہ کیا تھا؟ امام علیہ السلام کے اس دستور اور فرمان کے مطابق عمل کرنے کا نتیجہ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر تعلیمات اہل بیت پہ عمل ہو جائے تو انسان کی دنیا بھی کامیاب ہے اور انسان کی آخرت بھی کامیاب ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات پہ بلند آواز۔ آپ کے شاگردوں میں سے ایک شخصیت جس کا نام صفوان ابن مہران یا صفوان جمال کے نام سے معروف ہے، اور جمال یاد رکھیے کوئی نام نہیں ہوتا، جمال پیشہ ہوتا ہے۔ جس طرح آج کے زمانے میں لوگوں نے رینٹ پہ گاڑیاں رکھی ہوتی ہیں، پرانے زمانے میں جب اونٹ خچر کی سواری کا زمانہ تھا تو لوگوں نے اونٹ رکھے ہوتے تھے جو کرائے پہ دیا کرتے تھے۔ میرے محترم یہ جو میں روایت اب عرض کرنے لگا ہوں، آپ نے پولیس رات کے متعلق ایک جملہ بڑا سن رکھا ہے، معروف ہے ہر بندے کے ذہن میں، کہ پولیس رات بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہوگی اور آگ سے زیادہ گرم ہوگی، اور اس پولیس رات سے گزر کے انسان جنت جائے گا۔ میرے محترم سامعین، یہ جو پولیس رات کا تصور ہے، بال سے زیادہ باریک، آگ سے زیادہ گرم، تلوار سے زیادہ تیز، اگر ہم اس دنیا میں دین کی حفاظت کے ساتھ اگر یہ زندگی گزار لیتے ہیں، اپنے دین کے تقاضوں پہ عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کر لیتے ہیں، تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ ہم پولیس رات سے گزر گئے۔ اور اگر دین کی تعلیمات اور دین کے تقاضوں کے مطابق اگر ہم زندگی نہ گزار سکے تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ ہم پولیس رات سے گزر نہیں سکے۔ اور جو کہا جاتا ہے کہ بال سے زیادہ باریک ہوگی، وہ بال سے زیادہ باریکی در حقیقت وہی دین کی باریکی ہے، اور وہ دین کی باریکی کا ایک نمونہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کے ساتھ۔ صفوان جمال امام علیہ السلام کے اصحاب خواص میں یہ شامل ہے۔ صفوان نے کرائے کے اونٹ رکھے ہوئے تھے، ہارون نے حج کا ارادہ کیا اور صفوان نے اپنے اونٹ ہارون کو دیے کرائے پہ حج کے لیے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو اطلاع ہوئی، امام علیہ السلام نے صفوان جمال کو بلایا اور فرمایا صفوان، میں نے سنا ہے کہ تم نے اپنے اونٹ دیے ہیں کرائے پہ ہارون کو، دین کی باریکی کو سمجھنا۔ صفوان عرض کرتا ہے جی مولا، ہارون حج کے لیے جا رہا ہے، میں نے اس لیے کرائے پہ دیے۔ یعنی گویا صفوان یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے کسی گناہ کے لیے کرائے پہ نہیں دیے، وہ نیکی کے لیے کرائے پہ دیے، وہ حج پہ جا رہا ہے میں نے اس لیے اونٹ دیے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، تم نے حج کے لیے کرائے پہ اسے اونٹ دیے ہیں، اور محترم حج آج کے زمانے کا تو نہیں کہ مخصوص دنوں کا ایک پیکج ہے اور 35 دن بعد 40 دن بعد حاجی حج کر کے آ جائے۔ پرانے زمانے کا حج ہوتا تھا، اونٹ خچر گدھے پہ سفر ہوتا تھا، کئی ماہ اس سفر میں لگ جاتے تھے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا صفوان ٹھیک ہے، تو نے حج کے لیے اونٹ دیے، دین کی باریکی کو سمجھنا، لیکن یہ تو تیری خواہش ہے نا کہ ہارون حج پہ جائے، مکہ مدینہ زیارات کر کے پھر حج سے خیریت و عافیت کے ساتھ واپس آئے۔
اور پھر آ کے تجھے تیرے اونٹوں کا کرایہ ادا کرے، یہ تو تیری خواہش ہے۔ کہتا ہے جی مولا یہ تو خواہش ہے، اگر زندہ و سلامت واپس نہیں آئے گا تو میرے اونٹوں کا کرایہ کہاں سے دے گا؟ اس وقت میرے مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صفوان تو نے یہ نہ سوچا کہ ظالم کی زندگی کی تمنا کرنا بھی تو گناہ ہے، اور جو ظالم کی زندگی کی تمنا کرتے ہیں اللہ ان تمنا کرنے والوں کو بھی ظالم کے ساتھ محشور فرمائے۔ گویا تو ظالم کی زندگی کی تمنا کر رہا ہے کہ اتنا عرصہ وہ ظالم زندہ رہے، واپس آئے اور تیرے اونٹوں کا آ کے کرایہ دے۔ میرے محترم یہ ہے وہ پل صراط، یہ ہے وہ دین کی باریکی جسے پل صراط کی باریکی سے تعبیر کیا گیا۔ اگر انسان یہ زندگی دین کے تقاضوں کے مطابق گزار لے تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ وہ پل صراط سے گزرنے کے قابل ہو گیا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات۔